اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3 رمضان کو حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام، بی پاک علیہ السلام کا یوم وصال ہے، تو اس کے لیے پلیز ہم سب نے کوشش کرنی ہے کہ ہم ضرور درود شریف پڑھیں اور اصالہ ثواب کریں، بی پاک علیہ السلام کو ہدیہ پیش کریں۔ اچھا، ایک کامنٹ کافی عرصے سے آتا رہتا تھا اور کل بھی اسی طرح ایک بہن کی طرف سے آیا، وہ کافی پریشان ہوئی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ وسیلہ فاطمہ کے نوافل پڑھے جاتے ہیں یا وسیلہ فاطمہ علیہ السلام کے ذریعے آپ دعا مانگتے ہیں۔ بیسیکلی آپ نوافل پڑھتے ہیں یا کچھ درود شریف پڑھتے ہیں جو آپ کو دل چاہے، اور پھر آپ حضرت فاطمہ علیہ السلام کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں یا عرضی ڈالتے ہیں بی پاک علیہ السلام کے پاس کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی ہیں، آپ ہمارے لیے سفارش کر دیں اور ہمارے حق میں آپ جو سفارش کریں یقیناً وہ قبول و مقبول ہوگی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بی پاک علیہ السلام کا وسیلہ دیتے ہیں، واسطہ دیتے ہیں اور نظر کرم کی دعا کرتے ہیں۔ تو جو کامنٹ اکثر و بیشتر آتا رہا وہ ایسی تھا کہ ہمارا مسلک یا ہمارا فرقہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا، ہم کیا کریں، ہمیں بہت کنفیوژن ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا، ویسا تو نہیں ہو رہا۔ تو دیکھیں، بڑی سمپل سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بڑا واضح طور پہ یہ فرمایا ہے کہ جو میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا، میں اس سے محبت کروں گا۔ اسی طرح ہم سب جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بی پاک علیہ السلام سے کتنی زیادہ محبت ہے۔ جب آپ سیرہ پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ جب بھی کوئی خاص سفارش کرانا چاہتے تھے یا کوئی پیغام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانا چاہتے تھے اور ڈرتے تھے تو بی پاک علیہ السلام سے درخواست کیا کرتے تھے۔ اسی طرح قدرت اللہ شہاب صاحب کا بہت مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے بی بی پاک علیہ السلام کے پاس کسی بات کی عرضی ڈالی، سفارش کی درخواست کی، اور اس کا بہت خوبصورت جواب ان کو ملا۔ یوٹیوب کے چینلز بھرے ہوئے ہیں آج کل کے دور کے واقعات سے کہ جہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بی پاک علیہ السلام کے وسیلے سے دعا مانگی، ہماری دعا پوری ہوئی۔ پتہ ہے، ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان مبارک سے محبت کرنے کے لیے کیا ہمیں اپنے فرقے کی، اپنے مسلک کی اجازت کی ضرورت ہے؟ عجیب سا ایک خوف و ہراس لوگوں میں پھیلا ہوتا ہے کہ اگر ہم پنجتن پاک علیہ السلام بول دیں، بی پاک علیہ السلام بول دیں، مولا حسین علیہ السلام بول دیں تو ہمیں نہ فرقہ واریت کا نشانہ بنایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے وہ آپ تو اہل تشیع ہیں۔ ایک ولی اللہ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی تھی، انہوں نے کہا تھا بڑی سمپل سی بات ہے، یا آپ حسینی ہیں یا آپ یزیدی ہیں، اب آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ نے کس صف میں کھڑا ہونا ہے۔ آج کے اس دور میں خوش قسمت ترین ہیں وہ لوگ کہ جن کے لیے بی پاک علیہ السلام کی سفارش نہ صرف قبول ہوتی ہے بلکہ مقبول ہوتی ہے، اور ہم سب مسلمان عورتوں کو اس بات کی خوشی منانی چاہیے کہ بی پاک علیہ السلام ہماری سردار ہیں۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا کے کاموں میں، نوکری کے لیے، کسی بھی اور کام کے لیے ہم لوگ تگڑی سے تگڑی سفارش ڈھونڈتے ہیں، ٹھیک ہے، نہ تو اس وقت ہمیں اپنے مسلک کا خیال آتا ہے، نہ فرقے کا خیال آتا ہے، اور نہ ہی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کسی غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، نہ ہمیں کوئی بدعہ کا تانا دیتا ہے، بلکہ مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کو آ کے کہیں گے ہماری بھی سفارش کروا دو۔ تو یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ جہاں پہ کوئی عبادت کی بات آتی ہے، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کی بات آتی ہے، ہم مسلکوں کے فتوے، بدعہ کے فتوے، غیر اللہ، شرک، پتہ نہیں کیا کیا ہم چیزیں لے کر آ جاتے ہیں، اور بیسیکلی ہم دوری کی طرف ہی جا رہے ہوتے ہیں۔ بڑی سمپل سی بات ہے، وہ لمحہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہے وہ کبھی اس لمحے کے برابر نہیں ہو سکتا کہ جس میں ایسا نہ کیا جائے۔ تو پلیز ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نہ صرف اپنی زندگی کو، دین کو اللہ تعالیٰ سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں سے، اہل بیت علیہ السلام، صحابہ علیہ السلام، اللہ کے ولیوں سے نہ صرف ہم خود محبت کریں بلکہ ان محبتوں کو پھیلائیں۔ آج ایک بات آپ سے شیئر کرتی ہوں، شاید کسی کا بھلا ہو جائے۔ بہت چھوٹی عمر میں کہ جب مجھے زیادہ سمجھ بوجھ بھی نہیں تھی تو میرے ابو نے مجھے ایک نصیحت کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا آپ نے روز 2 نفل پڑھنے ہیں اور بی پاک علیہ السلام کو ہدیہ پیش کرنا ہے۔ مجھے اس عمر میں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ بات میرے لیے کتنی بڑی سعادت ثابت ہوگی۔ خود بھی بی پاک علیہ السلام سے محبت کریں اور اس محبت کو پھیلائیں، اپنے بچوں میں پھیلائیں، اور عورتیں خاص طور پہ اپنی بیٹیوں میں اس محبت کو پھیلائیں۔ کوشش کریں کہ روز 2 نفل پڑھ کر بی پاک علیہ السلام کو ہدیہ پیش کریں۔ آپ یقین کریں، نہ صرف آپ کی بلکہ آپ کی آنے والی نسلوں کی زندگیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سنور جائیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک میں دائمی حضوری عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔